سابق ایم پی جنید افضل شاہی کو عدالت سے ریلیف۔ لاہور ہائی کورٹ نے جنید افضل شاہی کی سانحہ 9 مئی کیس کی سزا معطل کر دی۔ جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے انسداد دہشت گردی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کورٹ فیصلہ آباد نے جنید افضل شاہی کو 3 سال کی سزا سنائی تھی۔ نئی گندم بھی روٹی کا حصول ممکن نہ بنا سکی۔ جھنگ میں آٹے کی قیمت میں ہوشربا اضافہ۔ 2 ہفتوں میں فائن آٹے کی قیمت 200 روپے بڑھ گئی۔ 15 کلو کا تھیلا 1450 سے بڑھ کر 1650 کا ہو گیا۔ مارکیٹ میں 1670 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں غریب کے لیے آٹے کی خریداری مشکل ہو گئی۔ 10 کلو تھیلے کی قیمت میں مزید 20 روپے اضافہ۔ قیمت 1030 سے بڑھ کر 1050 روپے ہو گئی۔ آئے روز آٹے کی قیمتیں بڑھنے پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پہلے آٹے کی 15 کلو کے آٹے پہ 1450 ریٹ تھا، جب آج ایکس میں ریٹ ہے 1650۔ 15 دن میں 200 روپے 15 کلو کے آٹے پہ ریٹ بڑھا ہے۔ تو ہمارا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ اس ریٹ کو کنٹرول کیا جائے، غریب آدمی کو سستی روٹی ملے، سستا آٹا ملے۔ سنیوٹ میں بھی آٹا مہنگے سے مہنگا ہونے لگا۔ مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1130 تک جا پہنچا۔ چکی کا آٹا 1300 روپے میں سے 10 کلو فروخت ہونے لگا۔ کریانہ ایسوسی ایشن کے مطابق گندم مہنگی اور پیداوار کم ہونے سے آٹے کے نرخ بے قابو ہو گئے۔ پہلے تو 750 روپے تھا اور اب تقریباً 1130 روپے ہو گیا۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، انکم ہے نہیں اور کھانا پینا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا ہے۔ حالات تنگ سے تنگ ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ آٹا مہنگا ہوتے ہی تندور مالکان روٹی مہنگی کرنے پر بضد کہتے ہیں۔ آٹے کی قلت کے ساتھ قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ 13 روپے کی روٹی بیچنا ناممکن ہو چکا ہے۔ انتظامیہ تندور مالکان کے ساتھ مشاورت کرے۔ جنگ میں منافع خور مافیا کسانوں کے لیے بے رحم ہو گئی۔ رواں ماہ ڈی اے پی کھاد 600 روپے مہنگی کر ڈالی۔ ڈی اے پی کھاد کی قیمت 16,000 سے تجاوز کر گئی۔ مکئی، کپاس اور دھان کی کاشت کے سیزن میں کسان پریشان، کہتے ہیں مہنگی کھاد نے کمر توڑ دی۔ حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ 1.5-2 مہینے کے اندر 2000 روپیہ فی بوری جو ہے وہ ڈی اے پی کا ریٹ بڑھ چکا ہے۔ 14,200 سے لے کر آج 16,200 روپے جو ہے وہ ریٹ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سے فاسفورس کا ریٹ وہ بھی تقریباً 2,000 روپیہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے، تمام کھادوں پر فل فور جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ غریب کاشتکار ہے جس کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو اگر جس وقت کھاد کی ضرورت ہے تو ان کو کھاد ملتی نہیں۔ اگر ملتی ہے تو اتنی مہنگی ملتی ہے کہ وہ سود پر کھاد لیتے ہیں، جو سود در سود ان پر قرضہ چڑھتا جاتا ہے۔ فنڈز کی کمی یا انتظامی غفلت۔ ڈسٹرکٹ اسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ میں ادویات کا شدید بحران پیدا ہو گیا۔ ضروری ادویات کی عدم دستیابی کے باعث غریب مریض پریشان۔ پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے مہنگے داموں ادویات خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ طرف بھیج دیں، کبھی کسی طرف بھیج دیں اور الٹرا ساؤنڈ بھی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کبھی کسی کمرے میں جا رہے ہیں، کبھی کسی کمرے میں جا رہے ہیں، کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ اس نے کہا کہ دوائی باہر سے لے لو، اس کمرے سے نہیں ملتی، تو مجھے دوائی نہیں ملی۔ ہم بہت پریشان۔ ریونیو کے مطابق شہر ترقی کریں گے۔ پنجاب حکومت کا اضلاع کو خود مختار بنانے کا تاریخی فیصلہ۔ پنجاب بھر میں اضلاع کے اپنے وسائل سے اربوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کمشنرز کا اہم اجلاس۔ کمشنر فیصل آباد اور دیگر نے وزیر اعلیٰ کو دستیاب وسائل اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ فیصل آباد جوین کی نجی سوسائٹی میں بچی کے گڑھے میں گر کر جاں بحق ہونے پر وزیر اعلیٰ سخت برہم۔ آئندہ مالی بجٹ کے دوران ترقیاتی اسکیموں کی تیاریاں۔ پی این ڈی نے فیصل آباد جوین سے ترقیاتی اسکیموں کی تفصیلات مانگ لی۔ اسکیموں کے لیے 120 ارب سے زائد کی اسکیموں کا ڈرافٹ کی تیاری جاری۔ کینال روڈ، ایکسپریس وے اور رنگ روڈ منصوبے شامل۔ ایجوکیشن، ہیلتھ اور سپورٹس اسکیمیں اے ڈی پی میں شامل ہوں گی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے حلقہ پی پی 121 میں ترقیاتی کام۔
حلقے میں 28 سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ تعمیر پر 1 ارب 71 کروڑ سے زائد کی لاگت آئے گی۔ ایم پی امجد علی جاوید نے سڑکوں کی نشاندہی کی۔ اسکیموں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ جھنگ میں 22,000 فٹ طویل نالے کی صفائی کا 85% کام مکمل۔ کئی دہائیوں بعد خیر والا ڈرین کی صفائی 121 فٹ کشادہ کر دیا گیا۔ صفائی سے مقامی اور انڈسٹریل ویسٹ واٹر کا بہاؤ تیز، زمین میں رسنے کی شرح کم ہوگی۔ خیر والا ڈرین چنیوٹ سے ٹوبہ، جھنگ اور پھر دریائے چناب میں شامل ہوتا ہے۔ ہارٹیکلچر ایجنسی پارکوں کی غیر موجود صورتحال کی فہرست نہ بنائی جا سکی۔ فیصل آباد کے 60 سے زائد پارکوں میں ٹوائلٹ ہی نہیں، 52 پارک 4 دیواری اور سیکیورٹی سے محروم۔ رپورٹ مرتب ہونے پر سہولیات کی فراہمی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ انتظامیہ عید الاضحیٰ انتظامات یقینی بنانے میں مصروف۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس اور ڈی پی او اخلاق اللہ تارڑ کی زیر صدارت اجلاس۔ ضلع بھر میں علائشوں کی تلفی کے لیے بڑا اقدام۔ انتظامیہ یونین کونسل کی سطح پر کیمپ لگائے گی۔ عارضی مویشی منڈیاں 15 مئی سے فعال کر دی جائیں گی۔ منڈیوں میں شہریوں سے کوئی فیس وصول نہیں ہوگی۔ غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال فیصل آباد میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے۔ مینیجر صنعتزار ریحانہ یاسمین کا تبادلہ۔ عائشہ جمیل کو ٹوبہ ٹیکسنگ سے فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کاشف نثار کو اضافی چارج دے دیا گیا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ کینسر کے مریضوں سے متعلق بڑی خبر۔ فیصل آباد کنال روڈ پر واقع سر جیمز لائل اسپتال سہولت کارڈ پر منتقل۔ مریضوں کو تشخیص سے علاج تک تمام سہولیات مفت میسر ہوں گی۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر بشیر نے کہا، سر جیمز لائل اسپتال مریضوں کے لیے نعمت سے کم نہیں۔